أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پس اکٹھے کیے گئے جادوگر وقت مقررہ اور دن معلوم کے لیے، اور کہا گیا لوگوں کو کیا تم جمع ہونے والے ہوگے؟ شاید کہ اتباع کریں ہم ان جادوگروں کی اگر ہوئے وہ غالب ہونے والے۔ پس جب آ گئے جادوگر تو کہا ان جادوگروں نے فرعون کو کیا ہمارے لیے بڑا انعام ہوگا اگر ہوئے ہم غالب ہونے والے؟ کہا فرعون نے جی ہاں، اور بے شک تم اس وقت البتہ مقربین میں سے ہوگے۔ کہا واسطے ان کے موسیٰ علیہ السلام نے ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو۔ پس ڈالا انہوں نے اپنی رسیوں کو اور اپنی لاٹھیوں کو، اور کہا انہوں نے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہم البتہ غالب ہونے والے ہیں۔ پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، پس اچانک یہ نگل گیا ان تمام چیزوں کو جو انہوں نے بنائی تھی۔ سورۃ شعراء کی تیسرے رکوع کی یہ چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، جن میں آیت نمبر 38، 39، 40، 41، 42 اور 43، 44 شامل ہیں۔ ان تمام آیتوں میں اسی قصے کا ما باقیہ حصہ ہے جو ابھی آگے بھی چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کو دیکھ کر کے فرعون نے اور فرعون کے ارکان حکومت نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اس کا یہ جادو کا فن ہے، لہٰذا اس کا توڑ بھی جادو سے ہونا چاہیے۔ لہٰذا سارے ملک کے ماہر فن جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا توڑ کر دیا جائے، اور الیاذ باللہ اس کا جھوٹ اور اس کا دھوکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ چنانچہ سارے جادوگر اکٹھے کیے گئے، دن مقرر کیا گیا جس کو قرآن مجید میں یوم الزینہ کہا گیا ہے۔ ان کے میلے، ان کی عید، ان کے اکٹھ کا جو ایک معروف دن پہلے سے سال میں چلتا آ رہا تھا، وہی دن مقرر کیا گیا، اور اس دن کا جو وقت تھا وہ چاشت کا وقت، جیسے 10 کے قریب کا وقت مقرر کیا گیا۔ تو وقت بھی مقرر ہو گیا، دن بھی مقرر ہو گیا، جگہ بھی مقرر ہو گئی، جادوگر بھی سارے ملک اکٹھے کر لیے گئے، اور لوگوں میں بھی اعلان عام کر دیا گیا کہ تم سارے بھی اپنے جادوگروں کی حوصلہ افزائی کے لیے اکٹھے ہو جاؤ تاکہ تمہارے سامنے بھی ان کا ابطال ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا ان کے خیال کے مطابق گویا ان کا جھوٹ، ان کا باطل واضح ہو جائے سارے لوگوں کے سامنے، اور ہم اپنے جادوگروں کی اتباع کریں گے اور ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور جادوگروں نے بھی آتے ہوئے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے، چونکہ ان کو یہی یقین و گمان تھا کہ ہم غالب آئیں گے تو ہمیں کیا انعام ملے گا، تو پہلے ہی انہوں نے اپنا انعام طے کیا۔ اور پھر فرعون نے انعام کے اندر مالی انعام کا بھی اقرار کیا کہ جس کی تم توقع رکھتے ہو مالی لحاظ سے بڑا انعام،
قال نعم، کہ وہ بھی تمہیں ضرور ملے گا، اور صرف یہ نہیں کہ ایک دفعہ تمہیں انعام پیسے دے کے فارغ کر دیں گے، بلکہ اس کے بعد تم ہمیشہ ہی حکومت کے مقرب لوگوں میں سے شمار کیے جاؤ گے، تم آئندہ ہمیشہ کے لیے حکومت کے مقربین میں سے شمار کیے جاؤ گے، یہ بھی تمہارے لیے انعام ہوگا۔ اب جس وقت میدان لگ گیا، دونوں طرف سے گویا آمنا سامنا ہو گیا، ایک طرف بہت بڑا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع ہے اور ایک طرف اکیلے دو کھڑے ہیں، نہ ان کے پاس حکومت ہے، نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ ان کے پاس بڑا عہدہ منصب ہے، صرف اللہ کا تعلق ہے۔ اور ان نہتے دو سے فرعون بما اپنے پورے لو لشکر کے گھبرا رہا ہے کہ یہ ہمیں مصر سے نکال دیں گے، اس لیے کہ جو وہ مشن لے کے کھڑے تھے، جو وہ پروگرام لے کے کھڑے تھے، اس کا حق ہونا ان کے دل میں یقینی تھا، اس لیے وہ کسی طاقت سے مرعوب نہیں تھے، اور ان کے دل میں اس پروگرام کے مقابلے میں کسی بھی چیز کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں تھی، اس لیے کہ جس کی نگاہ خدا پر ہوتی ہے، جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، تو یہ دنیا ساری اور اس کی ساری طاقتیں جو مچھر کے پر کے برابر نہیں ہیں، پانی کے ایک گھونٹ کے برابر حیثیت نہیں رکھتی، تو ان کی نگاہ میں کیا وقت ہونی ہے؟ یہ وقت تو انہی کی ہوگی جو اہل دنیا ہے، جن کی نگاہ میں یہی وقت رکھتی ہے، وہ وقت اس کی سمجھیں گے۔ اللہ والا اس کی کیا وقت سمجھے؟ جس کا تعلق رب کے ساتھ ہے، اس کے لیے اس منصب کی، اس عہدے کی، اس کرسی کی، اس دولت کی، اس طاقت کی، اس لو لشکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مچھر کا پر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ 60,000 کا لشکر ہے کافروں کا، میں اکیلا ہی کافی ہوں، باقی سب کو رہنے دو، میں اکیلا ہی ان سب کے مقابلے میں کافی ہوں۔ اور کیوں؟ وجہ بھی خود بیان کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے تو ہمیں بتایا کہ جن کے دل میں خدا کی یاد نہیں وہ مردہ ہیں، اور جن کے دل میں ایمان ہے، خدا کی یاد ہے، وہ زندہ ہیں۔ تو ایک طرف 60,000 مردے پڑے ہوں اور ایک طرف ایک زندہ ہو، تو ظاہر ہے مردوں پر تو زندہ غالب ہی غالب ہے، تو وہ 60,000 کافر وہ تو مردہ ہیں، اور میں ایک ہوں لیکن ہوں جو ایمان والا، میں زندہ ہوں، تو پھر ان کا میرے ساتھ کیا مقابلہ؟ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اکیلے دو کھڑے ہیں، لیکن ڈر وہ رہے ہیں، یہ نہیں ڈر رہے۔ اور ہمیشہ جب تقابل ہوتا ہے پہلوانوں کا، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پہلے وار کر لوں، دشمن کو وار کرنے کا موقع ہی نہ دوں۔ یہ عموماً کہیں بھی مقابلہ ہوگا تو یہ چاہت ہوگی ہر ایک طرف والے کی، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں تم پہلے وار کرو، خود فرمائش کر رہے ہیں ان کو، القوا ما انتم ملقون، جو تم ڈالنا چاہتے ہو، جس طاقت جس ہنر کو لے کے تم آئے کھڑے ہو، تمہارے دل میں ارمان نہ رہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا، تم پہلے اپنا سارا زور لگا لو۔ کتنی بڑی بات ہے، کیسا حق ہے۔ اس لیے حق والے کبھی طاقت سے مرعوب نہیں ہوتے، یہ خدا کا قانون ہے۔ ہم اس لیے آج مرعوب ہو رہے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تعلق کم رکھتے ہیں اور ہمارا تعلق دنیا کے ساتھ زیادہ ہو گیا ہے، ورنہ خدا والا ہو، پھر کسی طاقت سے مرعوب ہو، پھر کسی اور کو سپر پاور مانے اللہ کے ہوتے ہوئے کہ جی ہم ان کے سامنے مجبور ہیں، ہم ان کے سامنے مجبور ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم کسی کے سامنے کیا مجبور ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام ان کو خود کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا فن دکھاؤ، القوا ما انتم ملقون۔ چنانچہ انہوں نے، اب سارے ملک کے جادوگر وہ کتنا زیادہ ہوں گے، کیا ان کی تعداد ہوگی؟ آج کل کے یوں سمجھیں کہ ایک مسلمانوں کا ملک ہے، بھئی سارے علماء اکٹھے کرو، تو کتنے عالم اکٹھے ہو جائیں گے؟
تو اس وقت چونکہ جادو کا چرچا تھا، جادو کی طوطی بولتی تھی، جادو ہی کو سب کچھ سمجھا جاتا تھا، اور جادوگروں کو اپنے فن پہ ناز تھا، اس لیے تو فرعون نے پہلے بھی جادوگروں سے حساب کروایا تھا۔ انہوں نے تو ان کو بتایا تھا کہ ایک ایسا بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے لیے خطرہ بنے گا، اور انہیں جادوگروں کے بتانے پر تو اس نے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تھا۔ اتنا جادو کا زور تھا اس زمانے میں، تو سارے جادوگر اکٹھے، کتنی بڑی تعداد ہوگی، اور ہر ایک کے پاس رسی بھی ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے رسیاں ہیں، اور ہر ایک کے پاس لکڑی بھی ہے، صرف ایک نہیں، لکڑیاں ہیں، کئی رسیاں، کئی لکڑیاں ہر ایک کے پاس ہیں۔ اب سب نے اپنی لکڑیاں، اپنی رسیاں میدان میں ڈالی اور ساری سانپ بن گئی، کیونکہ جادو کا توڑ یہی ہوتا ہے کہ اسی فن سے اسی کا توڑ۔ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا جو سانپ بنتا ہے، اب سب نے اس کے مقابلے میں سانپ ہی لائے، جادو سے اپنی لکڑیوں کو، اپنی رسیوں کو سانپ ہی بنایا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جب ہماری رسیاں بھی سانپ بن سکتی ہیں، ہماری لکڑیاں بھی سانپ بن سکتی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اگر سانپ بن گئی تو یہ کون سا کمال ہے۔ تو انہوں نے کتنا میدان کو بھر دیا لکڑیوں سے، ڈنڈوں سے، رسیوں سے، سارے سانپ ہی سانپ ہیں۔ اب سب کا رخ کدھر ہے؟ دو آدمیوں کی طرف، ہزاروں کی تعداد میں سانپ، سینکڑوں کی تعداد میں سانپ، اور سب کا رخ دو آدمیوں کی طرف، اور ان دونوں آدمیوں کے پاس ایک ڈنڈا۔ اب یہاں پر ایک عقل کا تقاضا تھا اور ایک نقل کا تقاضا تھا۔ عقل کا تقاضا یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا، فرعون موسیٰ علیہ السلام کی اوڑھ میں بنا، حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی اوڑھ میں ہو جائے، پیچھے ہو جائے، اب جو سانپ قریب آتا جائے موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا سنبھالے ہوئے ہو اور اس کے سر پہ مارتا جائے اور ان کے سر کو چلتا جائے۔ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ یہی ڈنڈا تو ہے، اور تمہارے پاس بچاؤ کے لیے اتنے سانپوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ادھر سے نقل یہ آئی کہ اس ڈنڈے کو بھی ہاتھ سے پھینک دو، یہ زہری سہارا بھی نہ رہے تمہارے پاس، کل کوئی یہ نہ کہے کہ ڈنڈے کی وجہ سے بچ گئے، یہ بھی سہارا تمہارے پاس نہ رہے۔ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی حالت میں، امی کی حالت میں پیدا کیا گیا، تاکہ کل کو یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ جی تعلیم کے زور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام پھیلا ہے۔ بڑے ڈگری ہولڈر تھے، بڑے تعلیم یافتہ تھے، بڑے سائنسدان تھے، بڑے فلاں تھے، اس وجہ سے دنیا میں ان کا پروگرام و قانون پھیل گیا ہے۔ فرمایا الف با بھی نہیں جانتے، اپنا نام لکھنا بھی نہیں جانتے۔ سن 7 ہجری ہے، سن 7 ہجری ہے، حدیبیہ کے مقام پر جب تحریر سے محمد کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ لکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اور کافروں نے اعتراض کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مٹا دو علی، تو حضرت علی نے فرمایا میں تو اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا۔ کیسی عجیب بات ہے، آج ہم حضور کی سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے کتنا مٹا رہے ہیں، اور نام علی کا لیتے ہیں، نام علی کا لیتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میرے نام سے آگے رسول اللہ کا لفظ ہٹا دو، ان کو جو اعتراض ہے محمد بن عبداللہ کر دو۔ حضرت علی نے فرمایا میں اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا، یہ میرے عقیدے کا حصہ ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں، میں کیسے اس پر قلم پھیروں مٹانے کی۔ آج ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم بھی تو رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، اور پھر حضور کی سنتوں کو کیسے مٹاتے ہیں، کیسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں، ہماری برادری میں، ہمارے دسترخوان پر پانی پیتے ہوئے، سوتے ہوئے، مجلس میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے ہم کتنی سنتوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں۔ ہم بھی تو حضور کو رسول اللہ مانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں مٹاتا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ وہ لفظ کون سا ہے۔ یعنی لکھنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پتہ نہیں کہ رسول اللہ کا لفظ یہ ہے، وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کون سا لفظ ہے رسول اللہ، کہ میں اس پر چلو قلم پھیر دیتا ہوں۔ دادے کا سایہ ہٹا لیا، والد کا سایہ ہٹا لیا، والدہ کا سایہ ہٹا لیا، برادری کو
مخالف بنا دیا۔ جو اللہ بعد میں مکے والوں کو موافق کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ پہلے نہیں کر سکتا تھا؟ وہ اللہ جس نے بعد میں مکہ فتح کرایا اور مکے والے کلمہ پڑھ رہے ہیں، کیا یہی اللہ پہلے ان کو نہیں کر سکتا تھا مسلمان؟ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ اللہ بتلانا یہ چاہتا تھا کل کو کوئی بندہ مت کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام جو دنیا میں پھیلا ہے یہ ان کے علم کی وجہ سے ہے، یہ ان کی برادری کی طاقت کی وجہ سے ہے، یہ ان کے فلاں کی وجہ سے ہے، کچھ بھی نہیں، صرف اپنے حق ہونے کی وجہ سے ہے۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام جو پروگرام لے کے کھڑے ہیں یہ غالب ہوگا، لیکن ہوگا صرف اور صرف اپنی حقانیت کی بنیاد پہ۔ دنیا کا کوئی سبب اللہ اس میں واسطہ نہیں بنانا چاہتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ڈنڈا پھینک دو، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینکا تو اس نے تمام لکڑیوں کو اور تمام رسیوں کے بنے ہوئے مصنوعی سانپوں کو ایسے نگلا جیسے کوئی بھوکھی چیز کسی اپنے چارے کو مرغوب اور محبوب سمجھ کے کھا لیتی ہے۔ اب جب سارا کچھ کھا لیا اور پھر فرعونیوں کی طرف سر اٹھایا تو پھر ہر ایک کانپتا ہوا بھاگا، اور وہ جادوگر جو آئے تو اس لیے تھے کہ ہم میدان فتح کر کے انعام بھی بڑا لے لیں گے اور مقرب بھی بن جائیں گے، تو پھر وہی قرآن مجید کہہ رہا ہے وہ سارے کے سارے جادوگر فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ بالکل وہی تصویر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلے کس بنا پر ہیں؟ انعام مقرر کر کے چلے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ قتل کر کے آؤں گا تو مجھے کتنا انعام ملے گا، اتنے 100 اونٹ تجھے انعام ملے گا۔ اور اونٹ اس وقت کا مرغوب ترین دولت تھی، پسندیدہ ترین دولت تھی۔ تجھے اتنے 100 اونٹ انعام ملے گا۔ لو جی تلوار ہاتھ میں لی، جا رہا ہوں، انعام مقرر کر کے جا رہا ہے، اور پھر میرا واہ واہ بھی ہوگی، میرا چرچا بھی ہوگا، ساری دنیا میری طاقت و بہادری کی معترف بھی ہوگی کہ میرے علاوہ یہ کام کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ گیا تو اس مقصد کے لیے ہے، لیکن آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے ہے، اور کعبے کا در کھلوا کے اذان دے رہا ہے، اور پھر کنڈے کھٹکا رہا ہے ان کا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ اب حضور کے خلاف وہ بولے جس نے اپنی جان سے کھیلنا ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو اور اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا ہو، تو بالکل وہی تصور اور وہی نقشہ اللہ تبارک و تعالی دکھا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہاں فرمایا فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، بس اکٹھے کیے گئے جادوگر ایک وقت مقرر اور دن معلوم کے لیے۔ وقیلا، اور کہا گیا، اعلان کرایا گیا، للناس، لوگوں کو بھی، هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، کیا تم اکٹھے ہوگے؟ یعنی ضرور اکٹھے ہو جاؤ۔ تو لعلنا، کیوں؟ شاید کہ ہم نتبع السحرۃ، پیروی اور اتباع پیچھا کریں گے، یعنی جیسے کوئی میدان جیت جاتا ہے تو وہ آگے آگے ہوتا ہے، اس کو کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں اور مجمع اس کے پیچھے نعرے لگا رہا ہوتا ہے، یوں ہمارے جادوگر جیت جائیں گے اور ان کی واہ واہ کے لیے ہم سارے ان کے پیچھے ہوں گے تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، وہ غالب ہونے والے ہوں گے۔ فلما جاء السحرۃ، پس جب آ گئے جادوگر تو کہنے لگے وہ جادوگر واسطے فرعون کے، کیا ہمارا کوئی بڑا انعام ہوگا؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب ہو گئے۔ قال نعم، اس نے کہا ہاں جی تمہارا منہ مانگا انعام ہوگا۔ دیکھیں انہوں نے لاجرن نکرے کا لفظ بولا کہ بڑا انعام ہوگا، یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے۔ انا لنا لاجرا عظیما، جیسے قرآن حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جس بندے نے مسجد تعمیر کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کا جنت میں گھر بناتے ہیں، تو اس میں لفظ آتا ہے بیتن، اس حدیث پاک میں لفظ آتا ہے بیتن، تو علماء نے وہاں لکھا کہ یہ بیتن کی تنوین تعظیم کی ہے، اے بیتن عظیم، عظیم الشان گھر اللہ اس بندے کا جنت میں تعمیر کریں گے جس نے مسجد تعمیر کی۔ تو یہاں لاجرن
اللہ پاک اس کو اجر، وہ کہہ رہا ہے فرعون کہ تمہیں اجر عظیم ملے گا، بڑا انعام ملے گا، جو تم منہ مانگا انعام ملے گا، یہ تو ٹپوں کی شکل میں، دنیا کی دولت کی شکل میں، اور اس کے علاوہ تمہیں تصور ہی نہیں ہے کہ ایک دفعہ تمہیں انعام دے کر کے فارغ نہیں کر دیں گے، بلکہ اس سے آگے تم ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم حکومت کے مقرب بن جاؤ گے، تمہاری دربار تک رسائی ہوگی ہمیشہ۔ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے میدان میں جمع ہونے کے بعد فرمایا کہ ڈالو تم جو تم ڈالنے والے ہو، اپنے فن کا اظہار کرو، تمہیں ارمان نہ رہے کہ موقع نہیں دیا گیا ہمیں، تمہیں کھلا موقع ہے، پہلے وار کرو تم۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، پس ڈالا انہوں نے اپنی رسیوں کو اور اپنی لکڑیوں کو، وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، اور وہ کہنے لگے ہمیں فرعون کی عزت کی قسم، فرعون کے غلبے کی قسم۔ یاد رکھیے غیر اللہ کی قسم حرام ہے۔ ہم بھی جہل آج کل لوگ ایسے کرتے ہیں، مجھے بیٹے کی قسم، مجھے ماں کی قسم، مجھے باپ کی قسم، یہ سب حرام ہے ایسی قسمیں کھانا۔ اس سے قسم ہوتی بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھو، اس سے قسم ہوتی بھی نہیں ہے۔ قسم صرف اور صرف اللہ کی ذات کی، اللہ کے ذاتی نام کی اور اللہ کے صفاتی نام کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سے قسم مخلوق میں سے کسی کی قسم بھی ہو، گناہ ہوتا ہے، قسم نہیں ہوتی۔ اس طرح قسم اٹھانا حرام ہے، گناہ ہوتا ہے، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، لیکن کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ قسم ہی نہیں ہوتی، نہ وہ ٹوٹتی ہے، نہ وہ ہوتی ہے، نہ قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور کعبۃ اللہ کی قسم میں اختلاف ہے کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں قرآن کی قسم ہے، کعبہ کی قسم ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ قسم ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت کی قسم ہے۔ اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ چونکہ بیت اللہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، قرآن کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے، یہ اللہ کا صفت، اللہ کی صفت ہے، قدیم ہے، تو اس بنا پر اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ قسم ہو جائے گی، کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے چونکہ غیر مسلم تھے، انہوں نے کہا بعزت فرعون، فرعون کے غلبے کی قسم کہ ہم ضرور غالب ہوں گے، انا لنحن الغالبون۔ جب وہ اپنے گھمنڈ میں تھے اور اپنی جیت کا ان کو یقین تھا، فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، پھر ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پس اچانک یہ ڈنڈا تلقف نگل گیا، کھا گیا، ما یافکون، جو انہوں نے افک و بہتان بنایا تھا۔ یافکون کا لفظ افک ہے، اور افک عائشہ کا واقعہ تو آپ نے پڑھا سنا ہے، یہاں بھی درس میں گزرا تھا۔ جو بات کسی پر بے بنیاد کر دی جائے، جس کو ہم تہمت کہتے ہیں، بہتان باندھنا کہتے ہیں، یہ تم جو لائے ہو یہ سارا بہتان ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، تو اس سارے کو وہ لکڑی نگل گئی۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ اور بھی لکھا ہے کہ حق کو غالب کرنے کے لیے اکیلی دعائیں کافی نہیں ہوتی، ڈنڈے کا